میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ وقتاً فوقتاً اخبار میں کوئی بندہ کو غمناکی کی بات ہی سن لیتا ہے۔ اب آج خبر آئی ہے کہ لاہور کے اندر نیلا گنبد میں، جہاں کے پہلے کام شروع ہوا ہے، وہاں نیلا گنبد میں ایک بلڈنگ ہے۔ یہ جو نوجوان یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں الٹے ہاتھ جو آپ کو عمارت دکھ رہی ہے، اس کو یوونگ ہال کہتے ہیں۔ اور یہ پروفیسر جیمز یوونگ تھے، جنہوں نے ایف سی کالج کی پرنسپل کے طور پہ بہت سال گزارے۔ ایف سی کالج ہمارا جو اب گلبرگ میں ہے، کئی ایکڑوں کے اوپر پھیلا ہوا، بڑے بڑے لان اور گراؤنڈز ہیں وہاں پہ۔ وہ یعنی فورمن کرسچن کالج وہ کہلاتا تھا۔ وہ میرا خیال ہے کہ 1860-65 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے، کیونکہ میرا اس کالج سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ پہلے رنگ محل میں کسی بلڈنگ میں تھا۔ پھر 1916 میں یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بنی، تو یہاں پہ وہ کچھ سال رہا، اور انہی دنوں میں پھر گلبرگ میں، جو کہ اس زمانے میں ایک جنگل بیابان تھا، جنگل تھا، باقاعدہ کھیت ہوتے تھے وہاں پہ فیروز پور روڈ کے اوپر، کیونکہ ایک سائیڈ اس کی نہر کو پڑتی ہے، دوسری سائیڈ فیروز پور روڈ پہ، اور باقی دو سائیڈیں جو ہیں وہ جو اب گلبرگ بن گیا 1950 کی دہائی کے اندر، وہاں کو لگتی ہیں۔ بڑا کالج ہے۔ بہرحال یوونگ ہال، جو کہ جیمز یوونگ کے نام پہ ہے اور اس میں اپنے نیلا گنبد میں ہے، آج اخبار میں خبر پڑی کہ جناب وہ گورنمنٹ نے فورسبلی ٹیک اوور کر لیا۔ ایلیگیشن ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے ایسے کہ نہیں، لیکن اخبار کی خبر ہے تو مان ہی لیتے ہیں، اور اخبار بھی ذرا ریلائبل ہی ہے۔ کالج کے جو ریکٹر ہیں جوناتھن ایڈلٹن، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ جو اپنا سامان ہے یہاں سے نکال لو۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ عمارت ڈھا دی جائے گی، وہ جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے۔ ویسے میں آپ کو جاتے جاتے اپنی بیوقوفی کی بھی ایک بات بتاؤں، مطلب جوانی میں تو ہر کوئی بیوقوف ہوتا ہے نا، میں کوئی زیادہ ہی تھا، فوج میں تھا میں، اور ایک بار کھاریاں سے جیلم ایک اٹیچمنٹ کرنے میں گیا، یہ سن ہے 1974 میرا خیال ہے یا 73 دسمبر کی بات ہے، اور تو وہ جس یونٹ کے ساتھ ہم کر رہے تھے، انہوں نے، ہم 3 آفیسرز کھاریاں سے آئے تھے، ہمیں انہوں نے ایک پرانی سی ایک بلڈنگ تھی، ایک بڑا سا ہال تھا اور ساتھ میں ٹوائلٹ تھا، اور اونچی اور پرانی بنی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں جب سردیوں کی بارشیں ہوتی تھیں، اب تو یہ ہے نا کہ 5 منٹ بارش ہوئی تو پھر صاف ہو گیا، کھیل ختم، وہ 10 دن چلا کرتی تھی بارش۔ تو سردیوں کے دن تھے اور بارش چلی تو وہ چھت چونی شروع ہو گئی، اور ہم 3 جو تھے وہ رات بھر اپنی چرپائیاں اٹھا کے، ادھر چونی شروع ہوئی تھی اتھے کر لی، اتھے چونی شروع ہوئی تھی اتھے کر لی، حتیٰ کہ میں تو غسل خانے میں گھس گیا، کیونکہ وہی ایک جگہ تھی جو نہیں چو رہی تھی۔ تو اگلے دن ہم نے شکایت کی اس یونٹ کی جس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ تھی، کہ سی او کو، کہ سر یہ برا حال ہے، ہم رات چرپائیاں ہی ڈھوتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اسٹیشن کمانڈر کو انوائٹ کر لیا ٹی بریک پہ، اور اگلے دن اسٹیشن کمانڈر نے جب پوچھا کہ آل رائٹ واٹس دا سولوشن، تو میں نے کہا سر دی اونلی سولوشن از ڈیمولیشن۔ میں اتنا ایڈیٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، یعنی، اور اس طرح کا بھونکا بھی ہوتا تھا، مطلب منہ پھٹ کہ کھیت مٹی میں ٹرنا سی فوج وچ۔ تو وہ اسٹیشن کمانڈر ذرا نا ایسے ہو گیا کہ یہ پاگل ہے، یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ ڈھا ہی دی گئی ہوگی بلڈنگ، اس کو مرمت نہیں کیا گیا ہوگا، اور اس وقت میرے کھوپڑی میں اتنی عقل کہاں تھی کہ یہ چھت مرمت ہو سکتی ہے۔ بہرحال شکر ہے کہ فوج چھوڑ دی اور کچھ پڑھنا لکھنا شروع کیا، تو کچھ سمجھ آئی کہ ہونا کیا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اب جیسے پروفیسر ایڈلٹن کا خطرہ ہے کہ جی یہ ڈھا دی جائے گی عمارت، تو اس کی جگہ
کوئی تمبورا کھڑا ہو جائے گا، کوئی پلازا، جسے ہمیں پلازے بنانے کا بڑا شوق ہے، کوئی جگہ ہم نے خالی نہیں چھوڑنی۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یوونگ ہال کے اندر کی، یہ میں نے ڈان سے اٹھائی ہے، اخبار سے، اور ایک مجھے یاد ہے، اب تو اس کا پھاٹک ہمیشہ یوونگ ہال کا بند رہتا ہے، وہ زمانہ یاد ہے مجھے کہ جب آپ اندر جا سکتے تھے، اندر ایک باغیچہ تھا اور بڑے پرانے پیڑ تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جو پہلے پرانے پیپل اور نیم بھی تھے وہ اب ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1975-76 کی۔ اس وقت تک یہ ایف سی کالج کے استعمال میں تھا یوونگ ہال، اور یہاں پہ لڑکوں کا ہاسٹل تھا، اور میں اپنے آیا ہوا تھا چھٹی کھاریاں سے، تو ایک دوست کے ساتھ میں یہاں گیا تھا، اس کا کوئی دوست اس ہاسٹل میں رہتا تھا، تو یہ تب باغیچہ بڑا خوبصورت تھا، سردیوں کے دن تھے اور ہم باہر ہی بیٹھے تھے ایک بینچ کے اوپر۔ اگر یہ ڈھا دی گئی عمارت اور اس کی جگہ ایک تمبورا کھڑا کر دیا نا جی، 10 منزلہ یا 5 منزلہ یا جو بھی ہے، تو یہ جو باغیچہ ہے چھوٹا سا، جو ایک بریدنگ سپیس ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ ہمیں تو یہ ہے نا کہ اے رخ لگا ہوا ہے پہلے وڈو، سب تو پہلا جنے رخ ہے گئے سارے وڈ دیو، درخت نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی وہی کار فرما ہوگی جو ہماری عادت ہے پیڑ کاٹنے کی۔ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ لاہور کنزرویشن سوسائٹی کلیکٹیو نے کہا کہ جناب یہ آپ نہ کریں، اس کو نہ ڈھایا جائے۔ ایک زمانہ تھا آج سے 10-12-15 سال پہلے تک لاہور والے بیچارے مجھے بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک تو میں اپنی دال روٹی کے چکر میں تھا، وہ لوگ ذرا ٹھیک ٹھاک ہیں، میری طرح کنگلے فکرے نہیں ہیں نا کہ ہر وقت بھاگ دوڑ ہی ہے کام کاج کی۔ تو اور پھر ای میلیں بہت آ جاتی تھیں، تو ایک دن میں نے غصے کی ای میل کی، تو عمرانہ ٹیوانہ جو بہت ایکٹیو ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا اور مجھے کنزرویشن سوسائٹی سے بھی نکال دیا۔ تو ان کی مہربانی ہے کہ میں پھر اب اپنے کام کی طرف تندہی سے لگا ہوں۔ تو دوسرا میں کچھ یہ بھی ایک ہے کہ ہم کیا کر لیں گے یار، حکومت جو بھی کچھ کرنا چاہتی ہے تو نہیں وہ اس کے آگے عام بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں، ٹھوکر نیاز بیگ کی ری ماڈلنگ ہونی تھی بہت سال پہلے، تو وہاں ایک کے ایف سی تھا اور ایک پتہ نہیں یہ تھا اور ایک وہ تھا، لوگوں نے کہا اب کسی دا پیو بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سارے دا پیو شہباز شریف آیا بلڈوزر سے، آپ بہ کے انہیں سارا ملیا میٹ کیتا، اور وہ بڑا اچھا کام کیا، کیونکہ وہ ری ماڈلنگ کی وجہ سے آج وہاں سے ٹریفک بڑے آرام سے گزرتی ہے۔ لیکن لاہور کنزرویشن سوسائٹی کلیکٹیو، اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، پروفیسر اعجاز انور ہیں، ہمارے بہت ہی مایہ ناز ٹیچر تھے نیشنل کالج آف آرٹس کے، اور آرٹسٹ ہیں بڑے کمال کے، لاہور سے عشق ہے انہیں، اور وہ لاہور کی پرانے لاہور کی جو ان کی پینٹنگز ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب آپ اس کو ہیریٹیج اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کوریڈور بنائیں۔ ابھی جو نیلا گنبد کی دکانیں ڈھائی ہیں وہ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہیں، وہ ایسے 50-60 سال پرانی، زیادہ نہیں، ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے پارٹیشن کے بعد کبھی بنی ہوں، اور وہ ایسے شاڈی کام تھا، وہ ڈھا دیا گیا تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو انٹرفیتھ اور ہیریٹیج کا کوریڈور بنانے کا آئیڈیا، یہ بڑا کمال ہے۔ وہ یوں کہ دیکھیے یہاں پہ آپ ایک والمیکی مندر ہے، اور جو جہاں پوجا عبادت ہوتی ہے، ساتھ میں وہ نیلا گنبد ہے، وہ کسی بزرگ پیر کی وہ ہے اپنا مقبرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر ساتھ میں انارکلی ہے، جس میں کہ آپ کے ہمارے یہاں پارٹیشن سے پہلے ہندو، سکھ، مسلمان سب کاروبار کرتے تھے، جو بڑے کاروبار تھے وہ ہندو سکھوں کے تھے،
دھنی رام روڈ ہے ایک کسی بڑے کے نام پہ، مجھے نہیں پتا دھنی رام صاحب کون تھے، لیکن ان کے نام پہ اندر انارکلی کو جانے والی سڑک کو دھنی رام روڈ کہتے ہیں. تو اچھا، پھر یوئنگ ہال کے پیچھے ایک مسیحی قبرستان ہے اور ہسٹوریکل قبرستان ہے، وہ میں نے اندر جا کے کچھ سال پہلے دیکھا تھا، وہ بچا ہوا ہے، شکر ہے. تو یہاں یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی ایک آپ ہیریٹیج اینڈ انٹرفیتھ کوریڈور بنا دیں، یہ بڑا لاجواب ہے. اور اگر گورنمنٹ نے لینا ہی ہے تو یہی ونتی ہے کہ بھائی جان یا باجی جی، اس کو آپ کنزرو کریں، اس کو رینوویٹ نہ کریں، اس پہ باتھ روم ٹائلز نہ لگائیں. یہ جس طرح کا ہے، جیسا اس تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہے، جو آج کے ڈان سے لی ہے، تو یہ اسی طرح رہنا چاہیے ہے. اور آگے مطلب اس کے اندر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی کانفرنس ہال بنایا جا سکتا ہے. کوئی پلگرمز جو آتے ہیں، اتنے یاتری آتے ہیں انڈیا سے، تو وہ ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ بنائی جا سکتی ہے. کسی مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. کافی سارے کمرے ہیں اس کے اندر، جہاں تک مجھے یاد ہے میرے خیال ہے 100-125 کمرہ ہے. تو وہ بچانے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور دوسری خبر جس کی مجھے خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ لال سہارا نیشنل پارک ہے وہاں چولستان میں، بہاولپور میں، وہاں آگ لگ گئی. 35 قلعے جو ہے نا وہ سڑ گئے. اور وہ خوشی مجھے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو جاہل مطلق ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جاہل لوگ ہیں، انہوں نے وہاں سفیدہ ہی ٹھوکا ہوا ہے، سفیدہ ہی سفیدہ. آپ تصویریں دیکھ لیں، یہ میری کھینچی ہوئی ہیں، ابھی چند مہینے پہلے کی. میں گیا تھا ادھر، اور میں تو کسی اور کام سے گیا تھا، تو لال سہارا کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑا تھا. تو یہ سفیدہ ٹھوکا ہوا ہے. ان جاہلوں کو اگر آپ پوچھ لیں نا کہ بھائی آپ کوئی اور پیڑ کیوں نہیں لگاتے، تو ان کا جواب ہے یہ رہتا ہے اتھے کیڑا رخ چلتا ہے. تو ایک بار ایک بڈھے نے مجھے کہا تھا، جو کہ چیف کنزرویٹر ریٹائر ہوا تھا، مر گیا سالہ پتہ نہیں کب کا. تو میں نے اسے پھر گنایا نا جب درخت، اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی چڈو سا صحافی آ گیا اردو میڈیم ٹائپ، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے، میں نے کہا جی تسی تے اتھے تھلاں وچ بھی سفیدہ لگاتا ہے، کیونکہ مجھے کہتا ہے اتھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے پھر پیڑ گنانے شروع کیے نا کہ یہ ہوتا ہے. تو پھر بولتی بند ہو گئی بڈھے کی، اور کہتا ہے اچھا پھر تمہیں زیادہ ہی پتہ ہے. تو میں نے کہا جی مینوں زیادہ پتہ ہے. تو وہ یہ سارے وہاں پہ یہ لگاتے ہیں. اگر آپ یہ تو جو میری لی ہوئی تصویر ہے یہ تو اندر ہے، جو کہ چولستان بریڈنگ سینٹر ہے حبارہ فاؤنڈیشن کا، پاکستان والوں کا. اگر آپ باہر نکلیں اور نہر کے کنارے مین سڑک پہ آئیں لال سہارا سے نکلنے کے لیے، تو آپ سیدھے ہاتھ اپنے دیکھیں تو اتنا سفیدہ لگایا ہوا ہے کہ وہاں پہ بندہ نہیں گزر سکتا. گف بالکل سنگنا، سفیدہ ہی سفیدہ. اور ان سے اگر آپ کہہ دیں نا فارسٹ کے منحوس لوگوں سے کہ جی یہ تو پانی بڑا پیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی پانی شانی نہیں پیتا یہ. جبکہ ڈاکٹر اشرف بودلہ اور ڈاکٹر اشرف چودھری دونوں صاحبان اس وقت میرا خیال ہے لائل پور کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھے. انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اور اسٹیبلش کیا تھا کہ ایک جو میچور سفیدہ ہے وہ 24 گھنٹے میں 100 لیٹر پانی زمین سے کھینچ کے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے. ہمارے پاس، ہم ویسے واٹر سکیئرس ہیں، ہم پاکستان جو ہے، ان لوگوں نے بدبختوں نے وہاں پہ یہ جو سفیدے لگائے ہوئے، یہ لگائے اس لیے ہیں کہ پاکستان پیاسا ہی مرے. وہ جو کروڑ ہا وہاں پہ سفیدہ لگا ہوا ہے، آپ سوچ لیں کہ ایک سفیدہ اگر 24 گھنٹے میں 100 لیٹر کھینچ رہا ہے، تو وہ جو کروڑ ہا سفیدے ہیں وہ زمین کا کتنا پانی کھینچ رہے ہوں گے. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی آپ یہ سفیدہ جو ہے یہ نمک کم کرتا ہے، زمین کا کڑواہٹ پانی کی ختم کر دیتا ہے. نمک شمک کا کوئی نہیں کم کرتا، وہ نمک وہیں چھوڑ کے آتا ہے، صرف پانی نکالتا ہے.
اور اس سے ایگریکلچرل زمین بھی خراب ہوتی ہے. یہ اسٹڈی میں نے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 2004 میں کی تھی, اور ہم نے بہت فارمرز کے, کسانوں کے انٹرویو کیے جنہوں نے سفیدے اپنی زمین پہ لگائے ہوئے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ کتنا فرق پڑا ہے, کمی ہو گئی ہے پیداوار میں. اور بہت ساروں نے تو سفیدہ کاٹنا بھی شروع کر دیا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک سے بڑھ کے ایک بدذات ہمی آتا ہے. اور اب میں کس کس کا نام لوں کہ انہوں نے سفیدے لگوائے. ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا کہ آپ اپنی فارسٹ بڑھائیں, تو انہوں نے سفیدے لگوائے. تو اچھا ہی ہوا کہ وہ آگ لگی. اس سے کچھ دن پہلے تھل میں آگ لگی تھی, وہاں بھی سفیدہ ہی سڑا ہوگا جیسے لال سہارا میں سفیدہ سڑا ہے. تو یہ ان لوگوں کو عقل آ جانی چاہیے ہے, اور یہ پاکستان کے اوپر کو تھوڑا سا رحم کریں. یہ سفیدے کاٹ کے کوئی جو پیڑ وہاں پہ چلتے ہیں دیسی, وہ لگانے کی کوشش کریں. یوونگ ہال کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا اپینڈکس فٹ کر دوں, کیونکہ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. ہماری جو وزیر ہیں کلچر اور انفارمیشن کی, عظمہ بخاری صاحبہ, ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈان کی اس رپورٹ کے ساتھ آج کی, وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو ان کی لیز ختم ہو گئی ہے, جبکہ ڈان نے لکھا ہے کہ 2040 تک شاید لیز ہے. اب پتہ نہیں کس کی بات صحیح ہے. دوسرا, عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی یہ انہوں نے کوئی 1975 سے ان کے ڈیوز بھی رہتے ہیں. تو میڈم ڈیوز لے لیں, لیز کے ساتھ جو مرضی آپ نے کرنا ہے کر دیں, لیکن یہ بلڈنگ بچانے کی ضرورت ہے, اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں اور بھی بڑی بلڈنگز بتا سکتا ہوں جو کہ ہماری بلٹ ہیریٹیج کا حصہ ہیں, جو بچائی جا سکتی ہیں, لیکن کی کریے, ساڈی تو گل ہی کوئی نہیں سنتا.